بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا يوم عاشوراء يوما قبل أو بعد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. قابل قدر اسلامی خواتین، اسلام کا نیا مہینہ محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. ہم اسلام کے نئے مہینے محرم الحرام میں داخل ہو چکے ہیں اور اس کا یہ پہلا عشرہ چل رہا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو احکامات دیے ہیں وہ قمری تاریخ کے اعتبار سے چلتے ہیں. ایک ہوتی ہے شمسی کیلنڈر، سورج کا کیلنڈر، جس کو کہتے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل. یہ انگلش والا کیلنڈر ہے اور سورج کے حساب سے چلتا ہے. اور ایک کیلنڈر ہے چاند کی تاریخ، اس کو قمری کیلنڈر کہتے ہیں. اسلام کے احکامات جو متعلق ہیں وہ قمری کیلنڈر چاند کی تاریخ سے چلتے ہیں. رمضان المبارک چاند کو دیکھ کر شروع کیا جاتا ہے اور عید الفطر چاند کے حساب سے کی جاتی ہے. قربانی کی عید الاضحیٰ وہ بھی چاند کی تاریخ سے کی جاتی ہے. حج کے جو ایام ہیں، عرفات میں رکنا، مینا میں رکنا، یہ بھی چاند، جتنے شریعت کے احکامات ہیں وہ چاند ہی کی تاریخ سے مکمل کیے جاتے ہیں، انہی سے حساب کیا جاتا ہے. اگر کسی شادی شدہ خاتون کا مرد انتقال کر گیا، عورت عدت گزارے گی 4 مہینے 10 دن. وہ 4 مہینے 10 دن کا جو شمار ہوگا وہ بھی قمری چاند کی تاریخ سے ہوگا. آخر کیا فرق ہے چاند کی تاریخ میں اور سورج کی تاریخ میں، شمسی کیلنڈر میں؟ چاند کا جو دائرہ ہے
اور چاند جو اپنے محور میں گھومتا ہے، جس کو اللہ نے کہا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، وہ منزلیں جو طے کرتا ہے وہ چھوٹا ہے، تھوڑا سا چھوٹا ہے سورج کے مقابلے میں۔ شمسی کیلنڈر، انگریزی کیلنڈر بڑا ہوتا ہے اور قمری کیلنڈر شمسی کیلنڈر کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا رمضان کے روزے اب اس سال جس مہینے میں آئے اگلے سال اس سے ذرا پہلے آ جاتے ہیں، 30 پر 3 سال پر پھر وہ دوبارہ اپنا معمول ہو جاتا ہے۔ فرض کیجئے کہ اس مرتبہ بہت گرمی میں اپریل کے مہینے میں رمضان آیا، تو اب ایسی گرمی اور اپریل کے ان تاریخوں میں رمضان 30 پر 3 سال کے بعد آئے گا۔ اور شریعت کے سارے احکامات، وہ خلا ہو، وہ طلاق ہو، وہ عدت ہو موقع کی، حتیٰ کہ جو مزدوروں کو تنخواہ دی جاتی ہے وہ تنخواہ بھی قمری کیلنڈر کے حساب سے دینا چاہیے۔ مسلمانوں کو رمضان المبارک میں چاند دیکھنے کا جو اہتمام ہوتا ہے، اور وہ بھی رمضان شروع کا اتنا نہیں دیکھتے جتنا کہ عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مزدور چاند کی تاریخ سے تنخواہ دے تو سال میں کئی دنوں کی تنخواہ اس کو بڑھ کر ملتی ہے۔ قمری کیلنڈر، شمسی کیلنڈر سورج کا بڑا ہوتا ہے تو اس میں کم تنخواہ ملتی ہے۔ بہرحال پچھلے زمانوں میں مسلمانوں کے دور حکومت میں جو معاملات طے ہوتے تھے، تاریخیں کورٹ کی، عدالت کی یا بیت المال کی یا حکومت کے سرکاری دفتروں کی جو تاریخیں لکھی جاتی تھیں وہ عربی تاریخ ہی لکھی جاتی تھی۔ پہلے دوسرا کیلنڈر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، رسول بنایا گیا، تو نبوی کیلنڈر استعمال ہوتا تھا۔ اس سے پہلے ابرہہ مکہ مکرمہ میں آیا، خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی، گرانے کی کوشش کی، اللہ کا عذاب آ کر وہ تباہ برباد ہو گیا، تو وہاں سے تاریخ، کوئی بڑا حادثہ، کوئی بڑی چیز پیش آئی تو وہاں سے وہ لوگ کیلنڈر شروع کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، وہ جو ابرہہ پر، اس کے ہاتھیوں پر اللہ کا عذاب آیا، وہاں سے ایک کیلنڈر شروع ہوا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج پہنایا گیا تو وہاں سے نبوی کیلنڈر شروع ہوا، لیکن مستقل ایک کیلنڈر نہیں تھا۔ صحابہ کرام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیسے اسلامی کیلنڈر بنایا جائے۔ پہلے بڑے حادثے ہوتے تھے تو اس حادثے کی طرف نسبت کر کر کیلنڈر بن جاتا تھا، کوئی واقعہ پیش آیا تو اس واقعے سے کیلنڈر بن جاتا تھا۔ اب مستقل ایک کیلنڈر چاہیے۔ غالباً حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جو ہجرت فرمائی، یہ بہت بڑی مسلمانوں کے لیے کامیابی تھی۔ مکہ مکرمہ کی زندگی میں ظالم ظلم کرتے تھے، اسلام مسلمان دشمن مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھاتے تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کیپٹل سٹی بن گیا اسلامی مملکت کا، اسلامی حکومت کا، جیسے ودھان سبھا ہے، دلی میں پارلیمنٹ ہاؤس ہے۔ اب دب کر، ڈر کر، خوفزدہ ہو کر زندگی گزارنا چھوڑ دیا۔ اب سینہ تان کر
کیونکہ اپنی مملکت ہے، اپنی حکومت ہے، اپنا پائے تخت ہے، اپنی سلطنت ہے، تو یہ کامیابی اور فتح یابی کی کنجی گویا مسلمانوں کو مل گئی۔ کہا کہ جب کبھی ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوگا اور محرم کا مہینہ آئے گا تو ایک نئی خوشخبری ملے گی، جسم میں ایک نئی تازگی ملے گی۔ چلو بھی ظلم ختم ہو گیا، زیادتی ختم ہو گئی، مسلمانوں کو ستانا ختم ہو گیا، یہ قیاد تازہ ہوگی اور طبیعت کے اندر ایک بشاشت آئے گی۔ یہ جو انگریزی لوگ انگریز کسی چیز کا برتھ ڈے بناتے ہیں، اینیورسری بناتے ہیں، تو وہی ہوتا ہے کہ ایک شادی شدہ زندگی 20، 30، 40، 50 سال کے بعد جب وہ درخت مرجھا جاتا ہے، پتے جھکنے لگتے ہیں، پھول پرانا ہونے لگتا ہے، تو یہ شادی کی سالگرہ، اینیورسری وغیرہ بنا کر ایک نئی جان ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ شرعی نقطۂ نظر سے ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، اور یہ کرتے کرتے خرافات کے اندر محرم غیر محرم کا لحاظ کیے بغیر وہ کیک، وہ حلوہ منہ پر تھوپنا اور غلط قسم کے شعر پڑھنا یہ مسلمانوں کے شائع نشان نہیں ہے۔ تو ایک حوصلہ ملتا ہے، ایک جسم میں ایک تازگی آتی ہے۔ ہجرت گویا ظلم سے نجات پانے کی تاریخ ہے۔ ہجرت مظلومانہ زندگی گزارنے کا آخری دن ہے۔ مدینہ طیبہ میں کھلے عام نماز پڑھو، کھلے عام نیکی کا کام کرو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، اذان دو، یہ اسلامی مملکت۔ مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنا گویا ایک ظلم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی کو ڈال دیا گیا، اذان دے نہیں سکتے تھے، مدرسہ چلا نہیں سکتے تھے۔ وہ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد ذرا سا مسلمانوں کو حوصلہ ملا۔ تو یہ وہ ہجرت کا پس منظر ہے، ہجری تاریخ کا پس منظر ہے کہ مسلمانوں کے قدم فتح کی طرف، کامیابی کی طرف، سربلندی کی طرف، بلندی کی طرف اٹھ رہے ہیں۔ اور تمام اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا دیا گیا۔ تو وہاں کے گورنروں کے جو لیٹر آتے، خطوط آتے، درخواستیں، اپلیکیشن آتی، وہ کبھی کبھی بہت دیر آتی، اب اس میں تاریخ کا رواج نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھئی یہ کب آیا ہے لیٹر، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ وہ انٹرنیٹ کا زمانہ اور سیٹلائٹ کا زمانہ، بجلی کا، موبائل کا، ای میل کا زمانہ نہیں تھا۔ بائی ہینڈ گھوڑوں پر بیٹھ کر، خچروں پر بیٹھ کر، اونٹ پر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لیٹر کو پہنچایا جاتا تھا۔ حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وقت آتے، ہو سکتا ہے کہ کبھی 4 مہینے بھی گزر چکے ہوں، ہو سکتا ہے کہ 40 گھنٹے بیتے ہوں، تو یہ تشویش ہوئی کہ کیسے پتا چلے۔ تو آپ نے تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ ہجرت کا موقع اور ہجرت کی جو تاریخ ہے مسلمانوں کے لیے شاندار تاریخ ہے اور ایک فعال نیک ہے، تو وہاں سے ہجری سال شروع ہوا۔ اب یہ 1440 پر 5 جو ہجری کا سال ہے، گئے ہفتے تک 1440 پر 4 تھا، اب 40 پر 5، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1440 پر 5 سال گزر گئے ہجرت کے واقعے کو۔ وہ ہجرت کے واقعے سے 1445 سال ہم آگے بڑھ چکے ہیں، اور شریعت کے تمام احکامات عملی کیلنڈر سے وابستہ ہے۔ بادشاہوں کے زمانے میں، مسلم حکمرانوں کے زمانے میں چاند نظر آتا تھا، بچے اپنی ماؤں کو مل کر تحفہ دیتے تھے، خاوند بیویوں کو اور بیویاں خاوندوں کو، بھائی بہنوں کو ایک عجیب سما ہوتا تھا، دعا پڑھی جاتی تھی،
خوش آمدید نئے مہینے کو کہا جاتا تھا، اب پتہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے مسلمان بچوں سے پوچھیں اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں وہ بتا نہیں سکتے۔ جس طریقے سے شمسی کیلنڈر کے 12 مہینے ہوتے ہیں، سورج کے کیلنڈر کے، چاند کے کیلنڈر کے بھی 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، فیہا اربعۃ حرم، ان میں جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے، عزت والے ہیں۔ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائیاں ہوتی یا یہ کافر آپس ہی میں لڑتے پھرتے تو 4 مہینوں کے اندر وہ نہیں لڑتے تھے۔ ان میں 3 مہینے ملے ہوئے ہیں، ذوالحجہ اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ یہ جو چل رہا ہے مہینہ محرم کا، اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ اس سے پہلے والے 2 مہینے اور یہ مہینے، یہ 3 ہوئے لگاتار۔ اور رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ، شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ، وہ رجب کا مہینہ اور یہ 3 مہینے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ حرمت والے، عزت والے، تکریم والے مہینے ہیں۔ میری بھائی اور بہنیں، دنیا کی ہر چیز کے اندر ایک فرق اللہ نے رکھا ہے، اپنی قدرت کی نشانی الگ رکھی ہے۔ چمیلی کا پھول ہے، اس کی شکل و صورت اور ہے، اس کا حسن اور ہے، اس کی خوشبو اور ہے۔ گلاب کا پھول ہے، اس میں بھی یلو گلاب آتا ہے، پیلے کلر کا، لال کلر کا، سفید کلر کا، موگرے کے پھولاں ہیں۔ تو ہر پھول کی ایک الگ شان ہے، ہر پنکھڑی کی ایک الگ شان ہے، ہر چیز کی ایک جدا قیمت ہے۔ آپ اپنا جوڑا یا برقع بازار میں لینے کے لیے جائے تو 300 روپے میں بھی ملتا ہے، 50,000 روپے میں بھی ملتا ہے۔ برقع تو وہی کام کرتا ہے پردہ کرنے کا، کوالٹی الگ ہوتی ہے۔ برکن پاڑے کے اندر یہ مدنی منزل ہے، یہاں کے کرائے ایڈوانس اور ہوتے ہیں، اور یہ جو زمین ہوتی ہے یا ایک کمرشل اسٹریٹ ایم جی روڈ، وہاں اور ہوتی ہے قدر و قیمت زمین کی۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کو چھپا رکھا ہے، اور قدرت کے کارناموں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو روشن کیا ہوا ہے۔ جنوری کے سورج میں کچھ اور ہی تپش ہوتی ہے، اپریل مئی کے سورج کے اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ ایران سے جو کھجور آتی ہے وہ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر کھجوروں کی ہزاروں قسمیں ہیں، اجوا کھجور ہے، کلمی کھجور ہے، اس کے اندر ہزاروں قسمیں ہیں۔ اور بازار میں کپڑا لینے جائیں 100 روپے، 60-70 روپے میٹر کا بھی مل جاتا ہے، اور 10,000 20,000 کا بھی مل جاتا ہے۔ یہ فرق اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر رکھا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے جو سال بنائے اور 12 مہینے بنائے، ان مہینوں کی خصوصیت اور ان مہینوں کی جو فضیلت ہے وہ الگ الگ ہے۔ اب یہ جو 4 مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3، اور رجب کا مہینہ 4، اللہ نے خود کہا کہ فیہا اربعۃ حرم، یہ وہ ہیں 4 مہینے جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے، برکت رکھی ہے، عظمت اس کے اندر رکھی ہے۔ یہ لوگ لڑا بھی کرتے تھے، اہل عرب بہت لڑائی کیا کرتے۔ ایک مرغی کو دوسرے قبیلے والوں نے مار دیا، ایک مرغی کے خاطر ایک لمبی جنگ چلتی، ایک لڑائی ہوتی، اس کے بچے کو اس نے تھپڑ مار دیا، بدلے کے اندر ایک لمبی لڑائی ہوتی، ایک لمبا سلسلہ چلتا، مرنے والا وصیت کر کر مرتا کہ یہ لڑائی ختم نہیں کرنا، ہماری ناک کا سوال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور حیات کے اندر بھی جب معرکے ہوتے، جنگیں ہوتی، تو ان 4 مہینوں میں ان کو روک دیا جاتا۔ رمضان المبارک ایک اپنی الگ شان رکھتا ہے، شعبان کا مہینہ ایک اپنی الگ شان رکھتا ہے، رمضان کے روزے اپنی عظمت الگ رکھتے ہیں، شعبان کے شب برات کا روزہ اس کی الگ خصوصیت ہے، عاشورے کا روزہ اس کی الگ خصوصیت ہے۔
عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سسٹم بنایا اور دنیا کا نظام بنایا. انہی میں سے یہ جو مہینہ ہے محرم، اس کا نام ہے، ہر مہینے کے ساتھ ایک لفظ جڑا ہوا ہے. رمضان کے ساتھ رمضان المبارک، شوال کے ساتھ شوال المکرم، رجب کے ساتھ رجب المرجب. تو اس کے ساتھ جو حرام ہے وہ حلال حرام کا حرام نہیں ہے. خانہ کعبہ کے پاس جو مسجد ہے، ایک تو ہے خانہ کعبہ کالا غلاف والا، اور اس کے بعد جو صحن ہے اس کو مطاف کہا جاتا ہے، یعنی وہ طواف کرنے کی جگہ. اس کے بعد جو مسجد ہے سائے دار، ایئر کنڈیشن، کئی منزلوں والی، اس مسجد کو مسجد الحرام کہا جاتا ہے. اللہ کے کعبے میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسجد الحرام کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں، ان کو براہ راست کعبے کے سمت نماز پڑھنا پڑے گا. یعنی وہ سجدہ کریں تو سجدے کی جگہ ایک میخ مار کر سیدھا تابا لے تو مکے کی جو کعبے کی عمارت ہے وہاں کو جا کر ٹچ ہونا پڑے گا. اور اگر آگے پیچھے ہو جائے تو نماز قبول نہیں ہوگی. لیکن پورے دنیا والوں کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے. ہم یہاں مسجدوں میں نماز پڑھیں یا گھروں میں نماز پڑھیں خواتین، تو اللہ کا حکم ہے وَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف رخ کرو. کوئی ضروری نہیں کہ ہم سجدہ کریں اور یہاں تاغا باندھے میخ پر تو وہ کعبے کی کو جا کر چھوئے. مسجد الحرام جو مطاف کے بعد لگی ہوئی مسجد ہے، لفظ حرام اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو یہ حرام وہ نہیں جو حلال و حرام کا ہے، بلکہ حرام کے معنی حرمت والے کے ہیں. ایک مرد کو اپنی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے. حرام کا لفظ کیوں لایا؟ ماں حرمت والی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. بھائی کا بہن سے نکاح کرنا حرام، حرمت ہے، بہن کی آبرو ہے، بہن کی عزت ہے. تو بہرحال وہ جو مسجد الحرام میں حرام کا لفظ ہے حرمت والا، ایسے ہی محرم کے مہینے کے اندر جو حرام ہے تو وہی حرمت کے معنی عزت کے معنی ہیں. اس کے اندر عبادت کرنے پر ثواب زیادہ ملتا ہے. محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے پر اجر زیادہ ملتا ہے. محرم کے مہینے میں جو 10ویں تاریخ ہے وہ یوم عاشورہ ہے. ہم لوگوں کو ہندوستان کے اندر اگلے ہفتے کے اندر یوم عاشورہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر جب مدینہ طیبہ گئے تو وہاں لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، یہود و نصارہ. پوچھا گیا کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو امت تھی، ان کی جو قوم تھی بنو اسرائیل، عاشورے ہی کا وہ دن تھا جو فرعون کے ظلم اور فرعون کے دبدبے اور فرعون کی جارحیت سے اللہ نے ان کو پناہ دی، نجات دی. اور عاشورہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، تباہ کر دیا اور سمندر میں ڈبا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے روزے رکھتے ہو؟ کہا کہ ایک روزہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ 2 روزے رکھا کرو، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہود اور نصارہ اس بنو اسرائیل غلط قسم کی باتیں کہنے لگے ہیں. توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کو انہوں نے رد و بدل کر دیا. ہمارا ایمان صحیح توریت پر ہے جو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری. ہمارا ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہی ہے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. جب یہ لوگ تعلیمات کو بگاڑ کر عاشورے کے دن روزہ رکھتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بات کہتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ظلم سر کے اوپر چلا گیا، سر چڑھ کر جادو بولنے لگا، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی موسیٰ علیہ السلام نے اور آپ کی قوم نے.
اللہ نے کہا ٹھیک ہے کہ تم ایک کام کرو، سمندر کے اوپر لاٹھی مارو. سمندر کے قریب لے کر گئے کہ وہ ادھر مڑے، پیچھے دیکھیں فرعون کا لشکر، سامنے دیکھے سمندر. ادھر بھی موت منہ کھولے کھڑی ہے، ادھر بھی سمندر منہ کھولے کھڑا ہے. تو یہ بنو اسرائیل بڑی بے صبری قوم تھی. اللہ نے جنت کی نعمتیں ان کو اتاری تو یہ بیزار ہو گئے. بڑی ضدی ہٹ درمی قوم تھی. تاکہ موسیٰ تم نے نجات دینے کے بہانے اور بچانے کے بہانے ہم کو موت کی وادی کے اندر ڈال دیا، سامنے سمندر وہ ڈبو دے گا، ہم کو کون تیر سکتا ہے اتنا. پیچھے فرعون. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو. 12 ان کی قوم کے لوگ تھے، الگ الگ قبیلے تھے. تو ایک ایک قبیلے کے لیے اور ایک ایک جماعت کے لیے ایک ایک راستہ بن گیا. فرعون وہیں پر رہ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا جو لشکر قدر العظیم وہاں سے گزر گیا. فرعون نے کہا کہ میں تو خدا ہوں، میں تو رب ہوں، انا ربکم الاعلی ہوں. وہ لوگ جا سکتے ہیں تو کیا ہم لوگ نہیں جا سکتے؟ تو چنانچہ اسی راستے میں فرعون اپنے لشکر لاوا لشکر کو لے کر آیا اور بیچ سمندر میں آیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کو ملنے کا حکم دیا اور فرعون ڈوب گیا، اس کی قوم ڈوب گئی. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرعون کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی بنا کر رکھنا تھا. چنانچہ 3,500 سال وہ سمندر کے اندر پانی میں رہا. کوئی چیز لمبی مدت تک پانی میں نہیں رہتی. نمک اس کو بھلا دیتا ہے. ٹائٹینک جہاز جب ڈوبی، آج اس کا کچھ ملبہ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے، وہی زنگ آلود ہے. پانی کے نمک نے اس کو کھا لیا ہے. سمندر جن علاقوں میں ہے، مدراس میں سمندر ہے، کلکتہ میں سمندر ہے، تو وہاں کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں، کار، ٹو ویلر وغیرہ، ہمارے بنگلور کے بنسبت کم قیمت میں ملتی ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ سمندر کے قریب رہنے کی وجہ سے جو ہوائیں سمندر سے ہو کر آتی ہیں اس میں نمکینیت رہتی ہے. وہ گاڑیوں کو لگ کر اس کے لوہے کو کمزور کر دیتی ہیں. چنانچہ 3,500 برس کے بعد فرعون کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے نکالا. آج مصر کے میوزیم کے اندر قرآن کی صداقت دیکھنا ہو، قرآن کی سچائی دیکھنا ہو تو مصر کے میوزیم کے اندر آپ دیکھیے. اور مصر کے جو فرعون ہوتے تھے بادشاہ، احرام مصر کے اندر کیمیکل لگا کر، پٹیاں باندھ کر، شہد لگا کر ان لاشوں کو محفوظ رکھا جاتا تھا. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون آیا اس کو بغیر کیمیکل کے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اگلے لوگوں کے لیے اس کو نشانی بنائیں گے، تو بغیر کیمیکل کے، بغیر مسالے کے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی کچھ گھنٹے پہلے وہ مرا ہے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوا ہے. بہرحال عاشورہ کا روزہ یہود و نصارہ اس وجہ سے رکھتے تھے کہ فرعون کے ظلم سے بنو اسرائیل کو نجات ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے زیادہ ایمان صحیح توریت پر ہمارا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ہے. تو حکم دیا کہ اگلا سال عاشورے کا روزہ تنہا نہ رکھنا. جیسے ہفتے کے دن اگلے ہفتے کو عاشورہ آ رہا ہے تو جمعہ اور ہفتہ یا اتوار 9، 10 یا 10، 11 عاشورے کی جو تاریخ ہے 10 محرم ہے. ہم اگلے ہفتے کو 10 محرم میں داخل ہو جائیں گے. وہ تنہا روزے رکھنے سے منع کیا. میری مائیں اور بہنیں، یہود و نصارہ ایک روزہ اور رمضان کے روزے فرض ہونے تک عاشورے کا روزہ فرض تھا. جب رمضان کے احکامات اللہ نے نازل فرمائے تو پھر یہ جو فرض روزہ تھا عاشورے کا کینسل ہو گیا، منسوخ ہو گیا. اب مستحب ہے، نفل ہے. اگر کوئی رکھتا ہے اللہ اجر دیتا ہے، اگر نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑ دھکڑ نہیں ہے. طبیعت خراب ہے، صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، سفر کا مسئلہ ہے، چھوڑ سکتا ہے.
رمضان کے روزے جب آئے تو اس کی جو فرضیت تھی وہ ختم ہو گئی۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے میری مائیں اور بہنیں، کیوں یہ روزہ ہم بھی رکھ سکتے تھے؟ عاشورے کا روزہ یہ کی رکھا کرتے تھے بنو اسرائیل، یہود و نصارہ، تو ہم بھی ایک روزہ رکھ لے سکتے تھے، لیکن نہیں۔ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مسلمان جنتی ہے اور غیر مسلم جہنمی ہے۔ مسلمان اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، اور اللہ کو ناراض کرنے والا اور اسلام سے ہٹا ہوا آدمی وہ اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، جہنم کا راستہ چل رہا ہے۔ مومن کلمہ پڑھنے والا جنت کا راستہ چل رہا ہے۔ یہاں باغات اس کا استقبال کرتی ہیں اور وہاں جہنم کا لہو اور پیپ۔ مسلمانوں کی شان الگ ہے۔ یہ تو آج کا زمانہ ہے کہ مسلم عورتیں اور مسلم نوجوان اپنی شان کو بھلا چکے ہیں۔ مسلمان ہونا ایک شان کی چیز ہے، عزت کی چیز ہے، عظمتوں کا تاج سر پر رکھنے کی چیز ہے، دوپٹہ اوڑھنی ایک عزت کی چیز ہے، نماز روزہ ایک عزت کی چیز ہے۔ ہم جنت میں جانے والے غیروں کی نقابی نہیں کرتے، غیر ہم سے تہذیب کی بھیک لیتے ہیں، غیر ہم سے کلچر کی بھیک لیتے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے گئے تو ایک سواری تھی، دو سوار تھے، حضرت عمر بن الخطاب اور ان کا غلام۔ اتفاق کی بات یہ کہ جب بیت المقدس کے قریب باری آئی تو امیر المؤمنین کو جانور کی رسی پکڑنے کا نمبر تھا اور جو غلام تھا وہ سوار ہونے کا نمبر تھا۔ صحابہ کرام نے کہا، دوستوں نے کہا، حضرت جی امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین لوگ کیا کہیں گے؟ بادشاہ اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھا کر لے جا رہا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عزت غلام ہونے مالک ہونے میں نہیں ہے، عزت اچھے کپڑے پہننے میں نہیں ہے، عزت کوٹھیوں میں بنگلوں میں رہنے میں نہیں ہے، عزت اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے میں ہے۔ اسی حالت میں گئے اور جب سر پر امامہ، یہ پیون لگے کپڑے، سادگی جب دیکھی، یہود و نصارہ نے حضرت عمر الخطاب سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے امیر المؤمنین آپ اجازت دیجیے کہ ایسا کپڑا ہم بھی پہنیں گے۔ آپ نے کہا منع فرما دیا۔ تو اس زمانے کے اندر مسلمانوں کے طور طریقوں کو غیر لینا چاہتا تھا۔ آج مسلمان عورت دوپٹے کی عظمت کو بلا چکی ہے، برقعے کی قدر و قیمت کو بلا چکی ہے، شرم و حیا، عفت اور پاک دامنی کی ویلیو کو بلا چکی ہے۔ آج ناچنے والی نچیا اور یہ گانے والی، یہ جسم کو تھرانے والی، یہ زنا کی دعوت دینے والی، یہ جہنم کا لہو اور پیٹ چاٹنے والی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چوٹیوں کے بل ان کو اللہ جہنم میں الٹا لٹکائیں گے۔ ان کے سینے کے اوپر خطرناک قسم کے لوہے کے اینگل اکوڑے ڈال کر پکڑ کر ان کو جہنم کے اندر لٹکایا جائے گا۔ ان کی وہ زبان جو دنیا میں گانا گایا کرتے تھے، ان کا وہ جسم جس کی وہ نمائش کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ لہو اور پیپ ان سے جو ہے نکلوائیں گے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لفظ جگر، نور نظر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، کلیجے کی حرارت، جنتی عورتوں کی سردار، جس نے اپنی پوری حیات طیبہ میں، اپنی پوری زندگی کے اندر خود کا پردہ تو دور کے بعد اپنا کپڑا بھی بچوں کو نہیں دکھایا، دھونے کے بعد کپڑے کے بھی وہ پردہ کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سب سے بہترین عورت کون ہے؟ کسی نے کہا کہ خادم کی خدمت کرنے والی، کسی نے کہا کہ پکوان کرنے والی، کسی نے کہا اولاد کی تربیت کرنے والی، کسی نے کہا صبر و قناعت کرنے والی۔ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ حضرت اجازت دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اجازت دیجیے، اور جب اجازت ملی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیگم صاحبہ تھی، بیوی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر لفظ جگر تھی،
ان کو پوچھا، آج ایک مجلس میں سوال آیا ہے کہ عورتوں میں بہترین عورت کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی، جنتی عورتوں کی سردار، انہوں نے فرمایا وہ عورت سب سے بہترین ہے جو نہ کسی کو دیکھے نہ اس کو کوئی دیکھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خوشی سے اچھل کر آئے، اے میرے محبوب، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صاحبزادی نے جواب بھیجا ہے، کہا کہ کیا؟ کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کو کوئی نہ دیکھے وہ کسی کو نہ دیکھے۔ تو آپ نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ جو بولتی ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فاطمہ نے سچ کہا۔ انتقال سے پہلے آپ رو رہی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کیا بچوں سے جدائی رلا رہی ہے؟ کیا خامی سے جدائی رلا رہی ہے؟ کہا کہ نہیں، وہ تو ہم مر کر جائیں گے، آپ ہمیشہ نہیں رہیں گے، آپ بھی کچھ دنوں کے بعد ہمارے پاس آ جائیں گے۔ میں رو رہی ہوں کہ میری موت کے بعد، انتقال کے بعد خبردار کبھی دن میں نہ جنازہ نہیں نکالنا۔ میں رو رہی ہوں، اس زمانے کے اندر جنازے آج کی طرح نہیں تھے۔ آپ نے حرم شریف میں دیکھا ہوگا، مدینہ طیبہ میں دیکھا ہوگا کہ تخت ہوتا ہے اور اس پر لاش رکھی جاتی ہے اور اس پر کپڑا اڑا دیا جاتا ہے۔ وہ کپڑے کی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ اس کا خط کم تھا، زیادہ تھا، یہ دبلا ہے، یہ موٹا ہے، یہ سب پتا۔ حضرت فرماتی ہیں فاطمہ الزہرا، میں نے پوری زندگی کے اندر پہلی کا چاند نہیں دیکھا، اس وجہ سے کہ غیر محرم لوگ چاند کی طرف اپنی نگاہیں ڈالتے ہیں، میں اگر اپنی نگاہ ڈالوں تو فضا میں غیر محرم اور ان کے ہماری جو نگاہیں ٹکرائیں گی۔ اس درجے میں نے جو ہے پردے کا اہتمام کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں عالم اسلام کے مشہور دائی اور مشہور مبلغ مولانا طارق جمیل صاحب، کون نہیں جانتا، بچہ جو بھی بیانات سے، علماء سے ذرہ برابر سوئی بوجھ رکھتا ہے وہ پہچانتا ہے۔ ہمارے آج کے نوجوان طبقے کو فلم کے ہیرو کا نام پوچھو، کرکٹ کے پلیئر کا نام پوچھو، فٹ بال کے پلیئر کا نام پوچھو، آج یہ پوچھو کہ کس فلم کے اندر کون ہیروئن ہے، لیکن خلفائے راشدین کیا ہیں، اسلامی تاریخ کیا ہے، ہجری سال کیا ہے، مسلمانوں کا لباس کیا ہے، یہ کچھ بھی معلوم نہیں۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب، میں سمجھتا ہوں فلموں میں جتنے ہالی ووڈ بالی ووڈ کے اندر ہیرو ہیروئن ہیں، اگر ان کے تعلق سے جو ان کو لائک کرتے ہیں وہ تمام کو جمع کیا جائے اور حضرت کے لائک کو جمع کیا جائے، تمام پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ نے تقوی طہارت اور علم کی سربلندی سے نوازا۔ انہوں نے ایک عجیب بات کہی، کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتایا کہ ابھی روح کے رہتے انہوں نے غسل کر لیا تھا موتا کا۔ یہ تو شرعی نقطۂ نظر سے اور فقہی اور مسئلے کے نقطۂ نظر سے ہمیں بات ہضم نہیں ہو رہی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب بتائیں گے کہ کس حدیث کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، لیکن بڑے بزرگ ہیں، مکہ مکرمہ میں ان کے بیانات ہوتے ہیں، حج کے موقع پر مینا کے ٹینٹوں میں ہوتے ہیں، عرفات کے خیموں میں ہوتے ہیں، اللہ نے علم سے نوازا ہے۔ تو انہوں نے کہا دنیا کی خاتونوں میں ایک واحد خاتون ہے کہ اللہ نے ان کو اجازت دی کہ موتا کا غسل جو ہے انتہا سے پہلے کر لے تاکہ جسم کا پردہ ہو سکے۔ قیامت کے دن جب کچھ چراغ پر سے لوگ گزریں گے، فرشتہ ندا دے گا، اے لوگوں اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ یہ جنت کی خاتون اور جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو ہے وہ آج یہاں سے صراط پر سے گزرنے والے ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو یہ ان کا عزت کا مقام، یہ ان کا درجہ ہے۔ بے پردہ لوگوں کو قبر میں بھی عذاب ہے، سکرات میں بھی عذاب ہے، دنیا میں بھی عزت نہیں ہے، آخرت کے اندر بھی خدا کی پکڑ دھکڑ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے، میں نے بتایا آسمان میں ستارے ہیں، ہر ستارے کی الگ کیفیت ہے، تو چنانچہ یہ 4 مہینے حرمت والے، عزت والے اللہ نے رکھے، اور بالخصوص جو عاشورے کا دن ہے اس دن ایک روزہ رکھنے سے منع کیا۔ کیوں؟
روزوں کے اندر بھی تم غیروں کے مشابہ نہ لگو، تمہاری شان اونچی ہے۔ مسلمان آج کہتے ہیں کہ ان کو اذان سے روکا جا رہا ہے، ان کو نماز سے روکا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، ظالم کافر مشرک اپنا تشدد کر رہا ہے، اپنا ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، لیکن گھر کی چار دیواری کے اندر روپ تھیٹر لانے کے لیے کس کے باپ نے پیسہ دیا ہے؟ داڑھی بڑھانے کے لیے حجام کو کون وظیفہ دیتا ہے؟ جہاں جتنا خود مسلمان عمل کر سکتا ہے، میں یہاں جمعہ کے دن ہی آ جاتا ہوں، اس لیے کہ یہ اجتماع کا اہتمام کرنا ہے۔ رات میں تہجد کے بعد جو جھانک کر دیکھے، بمشکل 1 یا 2 آدمی نکل کر نماز کو جاتے ہیں۔ ایک اہم ترین نماز کا فریضہ کربلا کی سرزمین کے اندر یہی 10 محرم کو کربلا وقع ہوا تھا، اور یزید کی فوج نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اہل بیت کو گھیر لیا تھا۔ اب ان کو یقین تھا کہ ہم اس دنیا سے پردہ فرما دیں گے، ہم جو ہے راہ جنت کی مسافر ہو جائیں گے۔ کچھ نہیں مانگا، آپ چاہتے تو پانی مانگ سکتے تھے، شربت مانگ سکتے تھے، کڑاکے کی دھوپ تھی اور حلق کے اندر تیروں کو چبایا گیا تھا۔ کہا کہ سورج غروب ہونے کو ہے، زندگی میں نماز ہم نے قضا نہیں کی، آج ہمیں نماز پڑھ لینے کی مہلت دیجیے۔ مانگا کربلا کی سرزمین کے اندر بھی تو نماز کو مانگا، سجدوں کو مانگا۔ آج ٹھیک ہے، غیر لوگ مسلم پرسنل لا کو ختم کرنا چاہتے ہیں، امن سول کوڈ لانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی پہچان ختم کرنا چاہتے ہیں۔ شادی خانوں کے اندر جو بے حیائی کا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، شادی خانوں کے اندر لاکھوں روپے فضول خرچی کی جاتی ہے۔ ہمارے پڑوس ملک کے اندر مجھے یوٹیوب کی وجہ سے کچھ چیزیں مل جاتی ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے شادی پر خرچ کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شادی برکت والی ہے جس میں پیسہ کم خرچ کیا جائے۔ اب لاکھوں کا خرچ کر کر آپ دیکھیے گا یوٹیوب کے اندر ایک چینل ہے نوید کی عدالت، اور وہاں پر وہ اپنا ظلم ستم کیوں ہو رہا ہے؟ شادی ٹوٹنے کے لیے نہیں کی جاتی، شادی دشمنی کے لیے نہیں کی جاتی، شادی اللہ کی نعمتوں میں عظیم ترین نعمت ہے۔ مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، لیکن شریعت سے ہٹ کر جو شادی کی جاتی ہے وہ کبھی پنپتی نہیں۔ وہ ظلم اور زبردستی کی وجہ سے سائیکل کو اسکوٹر کا ٹائر لگایا جائے، اسکوٹر کو سائیکل کا ٹائر لگایا جائے، یہ پنپتا نہیں، اس کی چیز اسی کو سہاتی ہے۔ لیکن مسلمانوں کو کون جبرائیل آ کر بتایا تھا؟ وہ کون سا قرآن کا 40واں پارہ تھا کہ تمہیں شریعت سے ہٹنے پر مجبور کر رہا تھا؟ شادی خانوں کے اندر اپنی اپنی بساط کے مطابق خدا کو ناراض کیا جاتا ہے، نبی کو ناراض کیا جاتا ہے، سنتوں کے کھٹے اڑائے جاتے ہیں، اسلام کے پرچے اڑائے جاتے ہیں۔ کامن سول کوڈ کا انکار کرنے والوں اور مسلم پرسنل لا کی حمایت کرنے والوں، تمہیں کس نے منع کیا تھا برقع اوڑھنے کے لیے، شادی کے اندر بے حیائی کرنے کے لیے؟ اونر گھر کی عورت کو، کرایہ دار کو بنا پردے کے بات کر رہا ہے، اور کرایہ دار بغیر شرم و حیا کے اونر سے بات کر رہی ہے۔ یہ گلیوں میں سبزی بیچنے والے، یہ الیکٹریشین کا کام کرنے والے، یہ پلمبر، یہ واشنگ مشین درست کرنے والے، یہ ٹی وی کی مرمت کرنے والے، یہ سودا سلف بیچنے والے، کس کے باپ نے کہا تھا، کس کے پاس وحی آئی تھی، کس کے پاس جبرائیل آئے تھے اور کہا تھا کہ تم ان سے بے پردگی کی بات کرو، ہنس کر بات کرو، مسکرا کر بات کرو؟ مرد کے سامنے مسکراتے تو جنت کی سند مل جاتی، مرد کے سامنے بنتے سورتے جتنا شادیوں کے لیے بنتے سورتے ہیں تو جنت کی سند دنیا میں مل جاتی۔ غیروں کی شاپنگ میں جانے کے لیے، اسکول سے بچے کو لینے کے لیے جاتے وقت دنیا بھر کا جو میک اپ کیا جاتا ہے، یہ کون سے مسلم پرسنل لا کا حصہ ہے؟ یہ کون سے کامن سول کوڈ والے مجبور کر رہے ہیں؟ یہ کون سا فرشتہ جبرائیل پیغام لے کر آیا تھا؟ آج دنیا کمانے کے لیے، دولت کو حاصل کرنے کے لیے
کتنی تدبیریں کی جاتی ہیں اور کتنے جتن کیے جاتے ہیں. یہاں کون سی پارٹی کی بات کی جاتی ہے, یہاں کون سی سیاست کی بات کی جاتی ہے. قرآن اور حدیث اور قبر کی یاد اور دنیا کی بے ثباتی کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے. عذاب قبر سے, اللہ کی پکڑ سے بچنے کی تدبیریں بیان کی جاتی ہیں. کتنے لوگ ہیں جو آ جاتے ہیں اور اس چھاؤں تلے اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر کہا جائے کہ مدنی منزل کے اندر 3.5 سے لے کر 4.5 تک 1 کلو شکر دی جائے گی, 2 کلو جو ہے باسمتی کا چاول دیا جائے گا, تو کتنی بڑی بھیڑ لگے گی. قوم سے پر صلی اللہ والوں نے قرآن کی قیمت کو گھٹایا تھا اور کھا کر پیشاب کے راستے سے نکلنے والی گندگی کے شربت کی قیمت بڑھائی تھی. قوم سے پر صلی اللہ نے, قوم سے جبرائیل نے قرآن کے قوم سے 40ویں پارے کے اندر حلال حرام کی تمیز کے بغیر پیٹ میں ڈالی جانے والی چیزوں کے پیچھے پڑنے کے لیے حکم دیا تھا. آج آ گئے بڑا صلی اللہ کی حمایت اور کامن سول کوڈ تم نے راستے دیے, تم نے چور کو بتایا یہ کھڑکی کے جو کھمبیاں ہیں وہ کمزور ہیں, تم نے بتایا کہ مرد رات کو خراٹے مار کر سو جاتا ہے اور دروازے پر ایک دھکا دو تو دروازہ گر جاتا ہے. اسلام کے دروازے کو مسلمانوں نے گرایا, اسلام کے شاعر اور اسلام کی عظمت کے میناروں کو مسلمانوں نے ڈھایا. وہ قوم سے 40ویں پارے کے اندر ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان کو قبضہ کر کر مسجدیں تعمیر کی جائے. وہ کون سا 40واں پارہ ہے, وہ کون سے جبرائیل وہی لے کر آیا کہ سود کے اندر مبتلا ہے. ہر دوسرا تیسرا گھر ماٹی کیچ کا ہے, جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا سب سے کم تر گناہ ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے, کپڑے اتار کر بدکاری کرنے کے برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 2 چیزوں پر اعلان جنگ کرتے ہیں, ایک سود کے لینے دینے پر اور ایک علماء کی توہین پر. کیا یہ عالم کی توہین نہیں ہے کہ یہاں اجتماع قائم کیا جاتا ہے, کون سا چندہ لیا جاتا ہے, آپ سے کون سے چاول کی بھیک لی جاتی ہے, آپ سے کون سا کرنٹ کی بل بننے کے لیے کہا جاتا ہے. کچھ غریب قسم کے لوگ اپنی حلال کمائی کا کچھ حصہ دے کر قیامت کے دن ان لوگوں کو جواب دینا پڑے گا جو مجلس کی رونق بڑھاتے ہوئے بھی وہ جو ہے ٹی وی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, وہ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہاں قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ نبی کی نبوت کے اجزاء نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مفت میں دی جا رہی تھی. کاش ہم اگر ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے تو آج غیر کو ہمت نہیں ہوتی کہ مسلمان کا طلاق جیسے مرد دیتا ہے عورت کو بھی دینا چاہیے. آج اگر ہم پاگل ہوتے تو پھر کھلا میراث اور لے پالک بچہ یہ سب چیزوں کے اندر اسلامی احکامات چلتے. ہم نے چور راستہ دوسروں کو بتایا, ہمارے اوپر ظلم کے بغیر ہم نے اسلام کی شرم و حیا کی چادر کو نکال کر بھیج دیا. آج نوجوان طبقہ آسٹریلیا جا رہا ہے, امریکہ جا رہا ہے, جرمنی جا رہا ہے, سعودی جا رہا ہے اپنی گھر والوں کو خوش رکھنے کے لیے اور دنیا کے مال و متاع سے قیمتی کپڑے پہنانے کے لیے, مکان ذاتی بنانے کے لیے. کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ بیوی جو قیامت میں کام نہیں آتی, قبر میں کام نہیں آتی, اس کے لیے اپنی زندگی کے جوانی کے 2 سال 10 سال عرب کے اندر آسٹریلیا کے اندر لٹاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورے کے دن اپنے گھر والوں پر جو وسعت کرے گا, آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے ساس کو دیں, اپنے خسر کو دیں, اپنے جو ہے پیر و مرشد کو استاد کو دیں. آپ اپنے گھر میں اچھا پکائیے, اچھا کھائیے, اچھا پہنیے اور دسترخوان کو وسیع کیجیے. وعدہ ہے حدیث کے اندر اللہ سال بھر اس کے دسترخوان کو وسیع کرے گا. کتنے بزرگان دین ہیں جو اس پر عمل کرے, اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق میں خیر و برکت دی ہے. اگلے ہفتے کے دن جمعہ کی نماز کے بعد سے لے کر آپ جو ہے مغرب کی نماز تک یوم عاشورہ ہوتا ہے. اس دن آپ اگر روزہ ہیں شہری افطاری میں, اور اگر روزہ بچے اور دوسرے لوگ نہیں ہیں تو نئے کپڑے پہننا, صدقہ کرنا, خیرات کرنا, آپ کو بیڈ کا کور بدلنا ہے تو یوم عاشورہ کو بدل لیجیے 2-4 دن آگے پیچھے کر کے. یہ حدیث کا وعدہ ہے, یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے وعدوں پر بھروسہ نہیں ہے. کسی نے کہا
کہ لال باغ میں 2 گھنٹے واکنگ کریں گے صحت بن جائے گی، اس کی بات پر بھروسہ ہے۔ کسی بینک مینیجر نے کہا یہ کام کرو گے 1 لاکھ کا لون مل جائے گا، اس کی بات پر بھروسہ ہے۔ یہاں کہا گیا جس نے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھی، جس نے صبح کے اندر سورہ یاسین کو پڑھا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لوں گا، میں اس کی روزی کی ذمہ داری لے لوں گا۔ مغرب کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے جو سورہ واقعہ پڑے گا کسی کے سامنے دست سے سوال دراز کرنے کا موقع نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے یوم عاشورہ ہے۔ کچھ تو بات ہے کہ جس دن یوم عاشورہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، کچھ تو بات ہے حضرت یونس علیہ السلام عاشورے کے دن مچھلی کے پیٹ سے نکلے، کچھ تو بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام عاشورے کے دن فرعون اور اس کے لشکر کے ظلم و ستم سے نجات پائی، کچھ تو بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پناہ میں آئی عاشورے کے دن، اور کچھ تو بات ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت دوسرے پیغمبروں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کو نجات کا پروانہ مرحمت کروایا، وہ عاشورے کے دن ہے۔ چنانچہ روزہ بھی رکھیں، اور عاشورے کے اندر جو شیعہ لوگوں کی چیزیں ہیں خاص طور سے کھچڑا وغیرہ بنانا یا بچوں کو آوارہ گردی کرنے کے لیے چھوڑنا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ یہ جیسے میں نے کہا زمین زمین میں فرق ہے، پھول پھول میں فرق ہے، پھل پھل میں فرق ہے، کھجور کھجور میں فرق ہے، کپڑے کپڑے میں فرق ہے، ایسے ہی مہینوں مہینوں کی عظمتیں اور ہیں۔ شب قدر کی رات کچھ اور ہے، لیلۃ الجائزہ کی رات کچھ اور ہے، عیدین کی رات کچھ اور ہے، اور رمضان کا دن کچھ اور ہے۔ تو لہذا اللہ نے مسلمانوں کو نعمت دی ہے، آپ جمعہ ہفتہ روزہ رکھیں، 4:40 پر جو ہے آپ سحری کو ختم کر دیں، اور 2 روزے ملا کر رکھیں، یا تو جمعہ ہفتہ یا ہفتہ اتوار، بہترین کپڑے پہنے، اپنے دسترخوان کو وسیع کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، اور جن پر ظلم و ستم کیا تھا، بیویوں نے خاوند کا دل دکھایا، خاوندوں نے بیوی کا دل دکھایا، اولاد نے ماں باپ کو ناراض کیا، ماں باپ نے اولاد کے حق پر ڈاکہ مارا، صاف صفائی کرنے کا دن ہے، معافیاں مانگنے کا دن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جتنا وسعت کریں گے دسترخوان پر، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ آ کر ہمیں توشہ دے دیں، آپ ہمیں جو ہے کچھ دے دیں۔ اسی لیے اگلے ہفتے کو روزہ رکھنے کی وجہ سے چھٹی ہے، کیونکہ افطاری کی بھی تیاری کرنی ہے، اور گھر کی جو چیزیں بدلنی ہیں وہ عاشورے کے دن بدل لیں، اور کسی کو امانت دینا ہے وہ عاشورے کے دن دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ اللہ کی رحمت کا اس سے تعلق ہمارا بھی پیدا ہو، تلاوت کرے، ذکر کرے، اور کچھ تو بات ہے نا۔ اور بعد نے کہا قیامت بھی وفا ہوگی عاشورے کے دن، بڑی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی عاشورے کے دن، اور کربلا کا جو واقعہ بعد میں پیش آیا، عاشورے کا دن مشہور جو ہے وہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، پہلے ہی سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دنوں میں، اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں والے دنوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو چنانچہ آپ جو ہے گانا بجانا، لڑائی جھگڑا، اختلافات سب کو بالائے طاق رکھ کر آپ دیکھیں، آج رونا روتے ہیں نا۔ میں نے کہا کہ آسٹریلیا کو کیوں جا رہا ہے، وہ سعودی کیوں جا رہا، پیسہ کمانا اور گھر کے اندر خیر و برکت ہونا۔ اللہ نے کہا سورہ واقعہ پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، فجر کی 2 رکعت جو سنت پڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں کہ شام تک میں اس کا وکیل اور کفیل بن گیا۔ ہم راحت کے خزانے لے کر امریکہ کی بھیک کے لیے دامن پھیلائے، یہ دیوانہ پن ہے، یہ بے شرمی کی بات ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت اور اس کی جو نعمتیں ہیں اور اس کی جو رحمت کا معاملہ ہے بڑا عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ مارنے پر آئے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ بچانے پر آئے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مداخلت نہیں کر سکتی۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ ایک پیپر کا ٹکڑا آپ فین کے سامنے رکھیں، فین کی ہوا وہ پیپر کے ٹکڑے کو اڑا دے گی۔ اتنا بڑا آسمان اللہ نے بغیر پلر کے قائم کیا ہے۔ یہ اسٹوو کب تک جلتا ہے؟ جب تک اس کو کرنٹ ملتا ہے، انرجی ملتی ہے، اور اس کو گیس ملتا ہے، اس کو مٹی کا تیل ملتا ہے، چلتا رہتا ہے۔ کون ہے جو سورج کے اندر
اتنے کروڑوں ٹن انرجی دے رہا ہے، آج تک سورج کبھی اندھیرا نہیں ہوا۔ وہ جو سورج گرہن ہوتا ہے اس کے سامنے چاند آ جاتا ہے اور دوسرے سیارے آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد، اللہ کی نصرت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہے، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ فلم کی نقالی کرنے والے اللہ کی مدد کے مستحق نہیں ہوتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اہلیہ کا نام سارا تھا، یہ دونوں سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک علاقہ آیا، اس علاقے کا جو ظالم بادشاہ تھا، اگر کوئی اپنی بہن کو لے جا رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے، بیوی کو لے کر جا رہا ہے، کوئی بھائی بہن کو لے کر جا رہا ہے، وہ ظالم بادشاہ اس کے عزت کے طرف سے اڑا دیتا اور اس سے زنا کرتا اور اس سے بدکاری کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بہن ہیں، تو بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میری بہن ہے، حالانکہ بیوی تھی عزت کو بچانے کے خاطر۔ لیکن حضرت سارا اتنی حسین و جمیل تھی، اتنی خوبصورت تھی، بادشاہ نے کہا بہن ہو تو بھی کوئی پرواہ نہیں، لاؤ پکڑ کر ہم اس کو آبرو لوٹیں گے۔ اللہ کی مدد نیکوکاروں کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب عزت و آبرو کو لوٹنے کے لیے بادشاہ قریب آیا تو شیر ارد گرد اس کے حضرت سارا کے جمع ہو گئے اور اس کی طرف لپکنے لگے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن اس نے بدکاری کی کوشش کی، سانپوں نے گھیر لیا۔ پھر اس کے بعد اس کی آنکھوں کی روشنی منزل پڑ گئی۔ اس نے کہا یہ کوئی اللہ والی ہے، اسے ہاتھ ڈالنا جہنم کے لہو میں ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے۔ تو پھر مجبور ہو کر ایک باندی، ہو سکتا ہے حضرت حاجرہ کو دیا ہو، حضرت ابراہیم حضرت سارا کو دے دیا، کہا کہ جاؤ تمہارے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہے۔ یہ خاتون نماز پڑھ رہی تھی، شیطان آ کر ان کی نماز میں خلل ڈالنے کے لیے، ان کی نماز کو باطل کرنے کے لیے، بچہ جو رینگ رہا تھا اس کو للچایا، وہ تنور کی طرف آیا۔ پہلے تنور جو ہے گھروں میں رہتا تھا، ایک مٹکے کو زمین میں گاٹ کر انگار ڈالتے اور اس میں روٹی سیکا کرتے تھے، اس کو تندوری روٹی کہتے ہیں۔ تو یہ ماں نماز پڑھ رہی تھی، بچہ رینگتا ادھر آ گیا اور اس کو اس نے تھکا دے کر شیطان نے تندور کے اندر ڈال دیا تاکہ اس کی ماں کی نماز خراب ہو جائے، اللہ سے رشتہ اس کا کمزور ہو جائے۔ ماں اطمینان کے ساتھ صبر کے ساتھ نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد دیکھا کہ ان کا بیٹا تندور میں گر چکا ہے۔ تو لوگ آواز دی خادم کو، اپنے بیٹوں کو کہنے والا، ارے لوگوں میرا بچہ مر گیا ہے، میرا بچہ چلا گیا۔ تو لوگ آئے، جو اس کو نکالا تو دیکھا تو ایک اگربتی کے برابر بھی اس کو داغ نہیں ہے اور اس کا کپڑا تک نہیں جلا ہے۔ بڑے پریشان ہوئے کہ اس کے اندر تو روٹی پک جاتی ہے اور اب یہاں ایک تنکا بھی اور ایک مچھر کے برابر بھی، سوئی کے ناکے کے برابر بھی آگ اس کو نہیں لگی ہے۔ تو آگ کو کلا کر دیکھا تو وہ آگ ہیرے جواہر بن چکے تھے، بچے کی زینت کا ذریعہ بن چکے تھے۔ میرا اللہ وہ ہے جو کہتا ہے ایک قدم آؤ میں 10 قدم آتا ہوں، تم چل کر آؤ میں دوڑ کر آتا ہوں۔ میرا اللہ وہ ہے کہ وہ کہتا ہے اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، میری جو مخلوق ہے اگر مانگتی ہے تو میں ان کے قریب ہو کر ان کی دعاؤں کو سنتا ہوں۔ ماں کیا سنے گی بچے کی فریاد، باپ کیا سنے گا اولاد کی فریاد، بیگم کیا سنے گی خامن کی فریاد۔ اللہ کہتا ہے تو مانگتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ قیامت کے دن آتا ہے کہ دو بندوں کو کہے گا اللہ جہنم میں جنت سے نکالے گا اور کہے گا جنت میں چلے جاؤ، یہ دوڑتا ہوا جا کر جنت میں پلٹی مار دے گا، یہ ضد میں کھڑا رہے گا۔ اللہ نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں کھڑے ہو؟ کیا میرا آرڈر تم کو سمجھ میں نہیں آیا؟ میرا حکم سمجھ میں نہیں آیا؟ دیکھو تمہارا ساتھی جہنم میں پلٹی مار دیا ہے۔ تو اس نے کہا اللہ تو اتنا رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، ایک مرتبہ نعمت دے کر چھینتا نہیں ہے، مجھے معلوم کہ جنت سے نکالنے کے بعد تیری شان رحیمی اور شان کریمی برداشت نہیں کرتی کہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ تو چنانچہ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ تم نے میری شان رحیم پر وشواس کیا، بھروسہ کیا، اعتماد کیا، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ پھر جو جہنم میں پلٹی مار کر چلا گیا اس کو نکالا گیا اور کہا کہ بھائی کیا جہنم میں رشتہ دار ہیں تمہارے؟ کیا جہنم میں میوے پھل فروٹ ہیں؟ کیا بات ہے؟ اتنا جلدی چلے گئے۔ وہ جو ہے بندہ رو کر کہنے لگا اللہ
جب سے ہوش سنبھالا موت تک تیری نعمتوں کو کھاتا رہا، تیری ہوا میں سانس لیتا رہا، اور تیرے جو ہے زمین پر میں نے ٹھکانہ بنایا، کوئی حکم کی تعمیل نہیں کی۔ میں نے کہا چلو آج تو صحیح میں اللہ کے حکم کو مان لو، تو کیا تو نے میرے حکم کی عزت کی، میرے حکم کی تو نے جو ہے تکریم کی، اب میں تجھے جہنم حرام کر دیتا ہوں، جا تو بھی جنت میں چلے جا۔ اللہ بہانے سے زبیدہ خاتون نے اپنی علاقے سے مکے تک پانی کی نہر نکالی، لیکن اللہ نے ان کو جنت نہر نکالنے پر نہیں دیا۔ ان کی سہیلی نے پوچھا کیا معاملہ ہوا، تمہارے ساتھ کیا سوال جواب ہوا، خبر میں کیا بات ہوئی؟ تو زبیدہ خاتون نے کہا کہ ایک مرتبہ میں جھولے میں اپنے باغ میں جھول رہی تھی، تختہ جھولے کا اوپر کی طرف گیا، اذان کی آواز مسجد سے آئی، میں جو ہے نیچے کود کر سب سے پہلے میرا دوپٹہ جو سر سے ہٹ چکا تھا وہ سر پر میں نے ڈال لیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا زبیدہ تمہارے لیے جنت والی ہو چکی ہے، میرا عذاب تم کو نہیں چھوئے گا، جہنم میں نہیں جا سکتی۔ زبیدہ نے پوچھا اللہ آپ کی مہربانی ہے کیوں ایسا ہوا؟ زبیدہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ رہی تھی کہ انہوں نے جو پانی کی لہر اور پانی کی نہر اور حاجیوں کے لیے پانی کا آج بھی عرفات کے میدان میں وہاں کے قرب جوار میں وہ ندی کے آثار ملتے ہیں، اس زمانے کے لاکھوں ریال خرچ کر روپے خرچ کر بنایا تھا، کہا کہ نہیں سب اعمال دھرے کے دھرے رہ گئے، اذان کے احترام میں سر پر دوپٹہ ڈالا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا۔ بہرحال بہت مبارک ہو عاشورے کی رحمتیں برکتیں، اور غیر لوگوں کے طور طریقوں سے بچ کر اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو عاشورے کا روزہ رکھتا ہے 1 سال پچھلے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کروا دیتے ہیں۔ وقت یوں بھی گزر جاتا ہے اور وقت یوں بھی گزر جاتا ہے، کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ 1 سال کے گناہ کیا ہوتے ہیں اور 1 سال کی نیکیاں کیا ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ اگلی جمعہ کے دن روزہ رکھ لیجئے، جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جمعہ کا روزہ، یا یہ کہ اتوار اور ہفتے کا چھٹی بھی ہوا کرتی ہے رکھ لیجئے، اور نئے کپڑے پہننا، اچھا کھانا، اچھا پہننا جیسے عیدوں کے اندر ہوتا ہے اس سے زیادہ کیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ پورا سال ایسے ہی خوش رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناجائز اور وہ کام جس سے نبی اور خدا ناراض ہوتے ہوں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے جڑنے کو نصیب فرمائے۔ کسی خاتون نے پوچھا ہے کہ عورت کے جب ایسے دن ہوتے ہیں جب وہ نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہوتی، کیا وہ ذکر کر سکتی ہے؟ وہ ذکر کر سکتی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، لیکن قرآن کی آیتیں نہیں پڑھ سکتی۔ لہذا اذان کا جواب دینا یا سواری کی دعا پڑھنا یا سوتے وقت اللہم بسم کا موت واحیہ پڑھنا یا کھانے کی بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھنا، تو وہ نماز کے لائق جو عورت نہیں ہے وہ ان کو کر سکتی ہے۔ آیت کریمہ میں چونکہ قرآن کی آیت لا الہ الا انت سبحانک قرآن کی آیت ہے تو وہ نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، ذکر و اذکار کی کر سکتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ عاشورے کی رحمتوں اور برکتوں سے بالا بال فرمائے، اللہ اپنے عذاب سے اپنے غضب سے حفاظت فرمائے، اور ہندوستان کے اندر پورے عالم میں مسلمانوں کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے، کلام پاک کو جلائے جانے کا واقعہ ہو رہا ہے، اللہ ظالموں سے سخت ترین انتقام لے لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم خرج عن أمة محمد